अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आज 31 अगस्त है, दिन है हफ्ते का, और मैं आपके लिए दुआ गो हूं अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं इस थोड़े से मुख्तसर से अरसे में जो कि आपके साथ मैंने शेयर करनी है, जिनमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि ईरान ने इसराइल के हिमायती एक मुल्क पर बड़ा हमला कर दिया है और उसको बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। साथ ही आपको बताऊंगा कि हिजबुल्लाह और हौथियों ने ताज़ा तरीन हमले किए हैं। वहीं पर आपको बताऊंगा कि हमास ने अपना एक पुराना हथियार निकाल लिया है जिससे इसराइल बेहद खौफज़दा था और अगेन इसराइल खौफज़दा है। और इसराइल के एक मिनिस्टर ने उस हथियार को, उस तरीक़ाकार को देखते हुए एक बड़ा अहम ऐलान कर दिया है, जिसे आप कह सकते हैं घबराहट में ऐलान या झल्लाहट में ऐलान, कुछ भी आप उसे नाम दे दें। और वहीं पर आपको बताऊंगा कि इसराइल के अंदर जो मैन पावर क्राइसिस है, ख़ासकर फ़ौज के अंदर, फ़ौजियों ने न सिर्फ अहकामात मानने से इनकार कर दिया है बल्कि वाज़े तौर पर कहा है कि भाई गज़ा के अंदर हम जाकर नहीं लड़ने वाले, गज़ा के अंदर हमें मत भेजो, हमसे कुछ भी करवा लो। ये तमाम तर तफासील जो हैं ये आपके साथ इस वीलॉग में शेयर की जाएंगी, लेकिन सबसे पहले दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक, आपको इस वक्त स्क्रीन पर एक तस्वीर नज़र आ रही है। इस तस्वीर में एक आपको बूढ़ा नज़र आ रहा है। ये बूढ़ा शख्स, इसका ताल्लुक बरतानिया से है और ये इसके हाथ में आपको एक प्ले कार्ड नज़र आ रहा होगा जिस पे इसने लिखा हुआ है कि 18,000 बच्चे शहीद हुए हैं गज़ा के अंदर और उनमें से किसी एक के पास भी कोई गन नहीं थी। ये बरतानिया के अंदर है। जब कभी हालात अच्छे हों तो बरतानिया के इन लोगों को कभी मत भूलिएगा। मैं मानता हूं कि बरतानिया की गवर्नमेंट और बरतानिया के बेशुमार लोग इनके खिलाफ हैं और मुकम्मल तौर पर इसराइल का साथ दे रहे हैं, लेकिन बरतानिया के अंदर ये लोग भी मौजूद हैं। कल मैंने आपको बताया था सारा विल्किंसन के बारे में, आज मैं आपको एक और हीरो के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। एक और तस्वीर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस तस्वीर में आपको एक और शख्स नजर आ रहा है। ये शख्स फ़लस्तीनी नहीं है, इसका मखसूस लिबास इसको ऐसे लग रहा है कि फ़लस्तीनी है, लेकिन ये शख्स भी बरतानिया से है। इस शख्स का नाम है रिचर्ड बर्नार्ड। रिचर्ड बर्नार्ड पैलेस्टीनियन एक्शन का बानी है। पैलेस्टीनियन एक्शन, इसने बरतानिया के अंदर एक तंजीम बनाई है जिसका नाम है पैलेस्टीनियन एक्शन, और ये शख्स भी गिरफ्तार हो चुका है और इसके ऊपर टेररिज्म एक्ट के तहत इसको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इसको लंबी सज़ा होने के चांसेस हैं। लेकिन वंस अगेन मैं कहूँगा कि बरतानिया का ये शख्स भी बहादुर है, क्योंकि इस शख्स ने कम से कम उन अरब ममालिक के लाखों इंसानों से, ये बरतानिया का ये गैर मुस्लिम बेहतर है जिसने पूरे मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाई है और अपनी गिरफ्तारी पेश की है। ये शख्स गिरफ्तार हो चुका है। इस शख्स के लिए मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में एक जुमला ज़रूर तहरीर करें। अब आते हैं हमास के उस पुराने हथियार के ऊपर। फिर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से जो इसराइल के फ़ौजी हैं उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। हमास के रहनुमा हैं खालिद मिशाल फ़लस्तीनियों की हिमायती तंजीम से एक रिकॉर्डेड ऑडियो के ज़रिए एक खिताब कर रहे थे। उस तकरीब में इन्होंने कहा कि हमास अब मजबूर हो चुका है कि अपना पुराना हथियार निकाल ले और उसी तर्ज पर चल ले जिससे इसराइल खौफ खाता था। और वो पुराना हथियार ये है कि हमास के पास अब और कोई चारा नहीं है कि हमास अब खुद हमलों की तरफ जाए। इसके जवाब में इसराइल कैट्स, जो कि इसराइल का फॉरेन मिनिस्टर है, उसने कहा कि हम खालिद मिशाल और उसके दोस्तों की ये ख्वाहिश, यानी मौत की ख्वाहिश, हम इनकी बड़ी जल्दी पूरा कर देंगे। तो दोस्तों, हमास के इस हथियार से इसराइल बहुत ज़्यादा खौफज़दा है और इसराइली फ़ौज पर, जिन्होंने ख़ासकर हमास का सामना किया हुआ है, उस पर इस कदर खौफ तारी है कि उनकी पतलूनें गीली हो गई हैं और उनको वाज़े तौर पर खौफ से उनकी घिग्गी बंध गई है। जब ये फ़ौजी गज़ा से जंग के बाद इसराइल छुट्टी पर आए और जब इनकी छुट्टी पूरी हुई तो इन्होंने वापस जाने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। इन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि हमसे कुछ भी और करवा लो, लेकिन हमें गज़ा में लड़ाई के लिए मत भेजो। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, ना हम इतने बहादुर हैं कि हम दोबारा वहाँ पर जाकर उन मुजाहिदीन का सामना कर सकें। अब इस दौरान जब गज़ा के अंदर इसराइल को जंग में एक एक बंदे की ज़रूरत है, कुछ अर्सा पहले जो डिफेंस मिनिस्टर है योआव गैलेंट, उसने कहा था कि हमें 10,000 लोग मज़ीद चाहिए गज़ा के अंदर। और इस दौरान जब गज़ा के अंदर एक एक फ़ौजी की इसराइल को बड़ी शदीद ज़रूरत है, उस दौरान इन फ़ौजियों ने लड़ने से इनकार कर दिया है
اور یوآف گیلنٹ جس نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہمیں 10,000 مزید بندہ چاہیے، اور وہ 10,000 بندہ ابھی تک پورا نہیں ہوا اسرائیل کا، نہ ہی ان کے پاس مزید اتنے فوجی بچے ہیں، اور جو بچے بھی ہیں ان کو زبردستی بھرتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن لوگ فوج میں بھرتی ہونے سے انکار کر رہے ہیں۔ اور یہ جو نیوز رپورٹ کر رہا ہے یہ کوئی اور نیوز آؤٹ لیٹ نہیں ہے، یہ اسرائیل کا اپنا نیوز آؤٹ لیٹ ہے، اور بہت بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے۔ اس اسرائیلی نیوز آؤٹ لیٹ کا نام ہے کن نیوز۔ کن نیوز کا مزید کہنا ہے کہ 20 فوجی ایسے فائنڈ آؤٹ کیے گئے ہیں جنہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ نہیں، ہم نہیں لڑیں گے بھائی، ہم سے یہ لڑائی نہیں ہوگی، اور اس میں سے ان کو وارننگ دی گئی ہے۔ 10 فوجی ایسے ہیں جن کو باقاعدہ سے کورٹ مارشل کی، ملٹری ٹرائل کی وارننگ تک دی گئی ہے، دھمکی دی گئی ہے۔ وارننگ کے باوجود یہ فوجی واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان فوجیوں نے کہا کہ ہمیں یہاں پر کسی اور کام پر لگا دو، ہمیں کوئی اور رول دے دو، ہم وہ کر لیں گے، لیکن غزہ کے اندر ہم لڑائی نہیں لڑیں گے۔ اور ان کے جو والدین ہیں ان کا جو اعلان ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ یہ جو فوجی جنہوں نے واپس جانے سے انکار کیا ہے، ان کے والدین کا کہنا ہے کہ صرف چند ایک فوجی رہ گئے ہیں ان کی کمپنی میں جو لڑائی کے قابل ہیں۔ یہ اس کو دوبارہ سے سنیے گا، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ صرف چند ایک فوجی رہ گئے ہیں ان کی کمپنی میں جو لڑائی کے قابل ہیں، یعنی اکثریت ان کی ماری جا چکی ہے یا پھر اپاہج ہو چکی ہے۔ بطور والدین ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں ایک ایسے سسٹم سے لڑنے میں جو ان فوجیوں کی مدد نہیں کرتا۔ یہ واضح طور پر اسے اگر آپ ڈیپ سینس میں سمجھیں تو یہ ایک اعلان بغاوت ہے ان فوجیوں کی طرف سے اور ان فوجیوں کے والدین کی طرف سے۔ اور دوستو، ایران نے ایک ایسا ملک جس کو بارہا سمجھایا، اب یہ ملک بھی مسلمان ملک ہے اور یہ عرب ملک نہیں ہے۔ سمجھ یہ نہیں آتی کہ تمام کے تمام مسلمان ملک، اکثریت ان میں سے، یہ غدار کیوں ہیں؟ یہ اسرائیل کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں بجائے اس کے کہ فلسطینیوں کا ساتھ دیں؟ یہ اسرائیل کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ ملک اسرائیل کو مسلسل آئل سپلائی کر رہا ہے ایک ایسے وقت میں جب یہ آئل، یہ تمام فیول اسرائیل کی ملٹری ویکلز میں جاتا ہے، اور وہ گاڑیاں استعمال کرتے ہوئے، وہ ٹینکس استعمال کرتے ہوئے معصوم فلسطینیوں کا خون بہایا جاتا ہے، ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے بھی یہ مسلمان ملک باز نہیں آیا۔ ایران نے بارہا سمجھایا اس ملک کو کہ باز آ جاؤ، لیکن یہ ملک باز نہیں آیا۔ اس ملک کا نام ہے آذربائیجان، اور ایران نے بالآخر وہ ایکشن لے لیا جو کہ اس ملک کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس ملک کے اوپر حملہ کر دیا ایران نے اس ملک کی ایک آئل فیسلٹی جس کا نام سوکر ہے، اور یہ آذربائیجان کی سب سے بڑی اور سب سے مین آئل فیسلٹی ہے، اس کے اوپر ایران نے حملہ کر دیا۔ ڈرونز اور میزائلز دونوں استعمال کیے گئے، اور اس میں شدید آگ بھڑک اٹھی ہے۔ یہ آپ یوں سمجھیے کہ یہ تیل کا ذخیرہ جل کر راکھ ہونے کو ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس آگ میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور وہیں پر آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل کے اندر حالات جو ہیں وہ ایک بڑی اندر کی خبر میرے پاس آئی ہے۔ کچھ سورسز ایسے ہیں جنہوں نے ایک جو پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر کچھ پوسٹیں کی، وہاں سے یہ چیزیں ایکسٹریکٹ ہو کر باہر آئی ہیں۔ اسرائیل کے اندر اب لوگوں کے اندر اسرائیل کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس نفرت کو دیکھتے ہوئے، اور کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جہاں پر فلسطین کا جھنڈا اسرائیل میں لہرایا گیا ہے، ان تمام واقعات کو دیکھتے ہوئے آپریشنل کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل یوئیل بیتالبی اس نے ایک واضح اعلان کیا۔ اس نے کہا ہے کہ جو کوئی بھی اسرائیل کے اندر اسرائیل کی مذمت کرے گا، اس سے اسرائیلی شہریت اس کی ختم کر دی جائے گی، اور جو کوئی بھی فلسطینی جھنڈا لہرائے گا، اس جھنڈا لہرانے کے جرم میں اس اسرائیلی کو غزہ کے اندر یا ویسٹ بینک کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو اس وقت اسرائیل کے اندر سے کچھ بغاوت کی خبریں، کچھ اس طرح کی خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں، اور ایک اور اس کی جو تازہ ترین مثال ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک ویڈیو آپ کے سامنے میں چلا کر بطور پروف آپ کے سامنے میں شیئر کروں گا، اور یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے یرغمالیوں کی فیملیز جنہوں نے غزہ کا بارڈر کراس کیا ہے۔ غزہ کا بارڈر کراس کر کے آپ کو ویڈیو میں واضح نظر آ رہا ہوگا، آپ یہ ویڈیو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے۔ غزہ کا بارڈر کراس کیا ہے، نو انٹری زون میں داخل ہوئے ہیں، اور فوجیوں سے باقاعدہ کہا ہے کہ یہ ہمارے یرغمالی چھڑانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ہم ان کو خود چھڑاتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک شدید قسم کی جھڑپیں اور تو تکار وہاں پر دیکھنے میں آئی، اور وہیں پر
اسرائیل پر ایک اور بہت بڑا بم شل گرا ہے۔ یہ بم شل آپ کو میں نے بتایا تھا کچھ دن پہلے، ایران اور روس کا 20 سالہ معاہدہ ہوا ہے، ایک اور معاہدہ ہو گیا ہے ایک اور بڑے امپورٹنٹ اور طاقتور ملک کے ساتھ۔ رشیا اور نارتھ کوریا کا بھی معاہدہ ہو گیا۔ رشیا اور نارتھ کوریا نے اس ٹریٹی پر، اس معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں کہ اگر رشیا یا نارتھ کوریا دونوں میں سے کسی پر بھی کوئی اور ملک حملہ کرتا ہے تو دونوں ممالک مل کر اس طاقت کا مقابلہ کریں گے اور اس کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ یہ ایک اور بہت بڑا بم شل ہے اسرائیل کے سر پر اور امریکہ کے سر پر، کیونکہ رشیا کو سنبھالنا اس وقت نیٹو کے بس کی بات ہی نہیں رہا۔ اس وقت اس کی تازہ ترین مثال کرسک کے اندر ایک مس ایڈوینچر ہے جس میں کم از کم 6500 یوکرائنی مارے گئے تھے، اور ان 6500 یوکرائنیوں کے مارنے کے بعد بھی یوکرائن کو سمجھ نہیں آئی، یوکرائن کو ہوش نہیں آیا۔ اب ایک اور معاہدہ ہو گیا ہے، اور یہ معاہدہ جو ہے اس کے نتائج بہت زیادہ خطرناک ہیں نیٹو کنٹریز کے لیے، امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے۔ دوستو یہ تھی اس وقت تک کی تازہ ترین اور اہم ترین اپڈیٹ، اسرائیل پیلسٹائن جنگ اور دنیا بھر سے خبروں پر مشتمل ایک ویلاگ۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔